السلام علیکم ویورز، کیسے ہیں آپ سب؟ ہم لائے ہیں آپ کے لیے ناولز کی دنیا۔ آج کا ہمارا ناول ہے قسمت سے ہاری میں ازے قلم پلوشا صافی، قسط نمبر 16۔ سلاخوں کے پیچھے کھڑے رانا صاحب دائیں سے بائیں چکر کاٹتے آگ بگولا ہو رہے تھے۔ مینیجر کو اطلاع ملتے ہی وہ وکلا کی ٹیم کو ساتھ لے کر رانا صاحب کے پاس آیا۔ 2 گھنٹوں میں تم سے ایک کام نہیں ہوا، جلدی سے میری بیل کرواؤ، رانا صاحب نے جھگڑے ہوئے الفاظ میں کہا۔ ان کا تیش قابو میں آنے کا نام نہیں لے رہا تھا۔ وہ ڈی جی آئی کو فون ملا، وہ کہاں مر گیا ہے؟ وہ اپنے سٹاف اور وکلا پر چلا رہے تھے۔ سر پلیز آپ ریلیکس ہو جائیں، ہماری ٹیم پوری کوشش کر رہی ہے، ڈی آئی جی صاحب کو اطلاع کر دی ہے، وہ بس آتے ہی ہوں گے۔ رانا صاحب کو کرن کے اس اقدام سے بہت صدمہ لگا تھا۔ انہیں یقین نہیں آ رہا تھا۔ وہ سوچ رہے تھے کہ کرن یہ اکیلی سب کچھ نہیں کر سکتی، ضرور اس کے ساتھ کوئی ملا ہوا ہے، اس نے کسی کے بل بوتے پر یہ کام کیا ہے۔ معلوم کرو، پتہ لگاؤ کون ملا ہے اس کے ساتھ، کس نے کیا ہے یہ سب کچھ، کون ہے وہ لڑکا آریان، پتہ لگاؤ کہاں ہے۔ رانا صاحب نے کراتے ہوئے ہدایت کی اور سر کو خم دیتا گھبرا کر باہر بھاگا۔ رانا صاحب اس طرف میں ڈی جی آئی کے انتظار میں سر جھکائے بیٹھے تھے۔ دروازے سے اندر داخل ہوتے دیکھا ڈی جی آئی کو تو رانا مبشر اٹھے اور تیز سے ڈی جی آئی کو لب کے یہ سب کیا چل رہا ہے؟ اجاز، تمہارے ڈپارٹمنٹ کے لوگ میری بیل منظور کیوں نہیں کر رہے؟ اجاز قریشی رانا مبشر کا بہت اچھا دوست رہا اور دونوں ایک دوسرے کو بہت سپورٹ کرتے تھے۔ حوصلہ رکھو رانا صاحب، اپنے فتور پر قابو رکھو، اجاز نے مبشر کو سمجھاتے ہوئے کہا۔ رانا مبشر پرسکون ہوا اور ایک لمبی سانس خارج کر کے بیٹھ گیا۔ تم میرے ڈپارٹمنٹ پر کیوں چلا رہے ہو؟ وہ وہی کر رہے ہیں جو ان کی ڈیوٹی ہے، اور اس دفعہ تو میں بھی تمہارے لیے کچھ نہیں کر سکتا کیونکہ تمہاری گرفتاری کے آرڈرز اوپر سے جاری ہوئے ہیں، اجاز نے کمر پر ہاتھ رکھتے ہوئے بے بسی سے کہا۔ رانا مبشر خاموش تماشائی بیٹھا بنا ہاتھ مسلتا رہا۔ اس بار تم نے خود کو بہت برا پھنسایا ہے رانا صاحب۔ ہسپتال کے رپورٹ سے لے کر ملازمین کی گواہی تک سب فراہم کیے ہیں، اور سب سے اہم ثبوت۔ اجاز کچھ پل خاموش ہو کر مڑا، رانا مبشر کو دیکھا، وہ دم سادے شاکی نظروں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ بیلا کے اختلافات اور اس کی سوسائڈ کی ویڈیو بھی جج صاحب کی تحویل میں دے دی گئی ہے۔ رانا مبشر کے پیروں تلے زمین نکل گئی، آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ کرن کو کیسے پتا چلا بیلا کا؟ رانا مبشر کو ایک کے بعد دوسرا شوق مل رہا تھا۔ کب، کیسے اور کیوں پتا چلا یہ معنی نہیں رکھتا، بات صرف یہ ہے کہ اتنا مضبوط کیس بنا کر پیش کیا ہے کہ تم کمشنر کے پاس یا ہائی کورٹ کے پاس بھی چلے جاؤ تو کچھ بھی نہیں ہو سکتا۔ میں ہائی کورٹ میں تمہارے کیس کو چیلنج کرنے کی عرضی دیتا ہوں، دیکھتے ہیں کیا فیصلہ آتا ہے۔ اور پولیس میرے ڈپارٹمنٹ کے ساتھ اپنا رویہ درست رکھو۔ مینیجر ہاتھ باندھے مؤدب انداز میں سر جھکائے کھڑا تھا۔ سر آریان اسی دن اپنے گاؤں واپس چلا گیا تھا جس دن اسے آفس سے نکالا گیا تھا۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کچھ تو گڑبڑ ہے۔ کرن بغیر کسی مدد کے اتنا مضبوط کیس نہیں لڑ سکتی۔ کھلا کس دن سائن کیا ہوا ہے؟ انہوں نے ایک ترکیب سوچتے ہوئے کہا۔ پاس کھڑے وکیل نے فائل کھول کر تاریخ پڑھ کر بتائی۔ میرا لیپ ٹاپ لاک کر دو، رانا مبشر نے چلاتے ہوئے مینیجر کو ہدایت دی۔ سر آپ کو کوئی بھی الیکٹرانک میڈیا استعمال کرنے کی اجازت نہیں ہے، وکیل نے جیل کے قوانین سے آگاہ کرتے ہوئے کہا۔ بکواس مت کرو میرے سامنے، رانا صاحب اسے دھکیلتے ہوئے آگے ہوئے اور وکیل کے ہاتھ میں پکڑا اور اس کا لیپ ٹاپ کھینچا۔ کچھ جھنجھلاتے ہوئے انہوں نے خلا کی تاریخ کی گھر کی ویڈیو لگائی اور بغور مشاہدہ کیا، لیکن کچھ نہ ملا۔ مینیجر کی فکر ہونے لگی، لیکن رانا مبشر ان کی کسی بات کا جواب نہیں دے رہے تھے۔ کچھ لمحے اور گزرے، پھر روحان حوالات میں داخل ہوا۔ وہ سیدھے سادھے آیا، رانا مبشر سے لپٹ گیا۔ رانا بھائی، میں آپ کو زیادہ دیر یہاں نہیں رہنے دوں گا، میں کچھ کرتا ہوں، انہوں نے ہمدرد لہجے میں کہا اور حوصلہ افزائی کرنے لگا۔ رانا مبشر نے اس کے کلمات میں مداخلت کی۔ تھینک یو روحان، کرن کو مجھ سے خلا دلوانے کے لیے، انہوں نے سرد مہری سے کہا۔ ان کی یہ بات سن کر روحان کے آبرو پھیل گئے اور رانا مبشر کی سچ تک اتنی جلدی رسائی کی توقع نہیں تھی۔ مجھے سمجھ جانا چاہیے تھا کہ رانا مبشر کو شکست دینے کی ہمت صرف اس کے اپنے خون میں ہے، انہوں نے داد دینے والے انداز میں روحان کا شانہ تھپ تھپایا۔ روحان کو ان کے اس رویے سے ٹھیس پہنچی اور وہ روحان سی ہو کر رانا مبشر کو وضاحتیں دینے لگا۔ رانا بھائی، I'm sorry، میں جانتا ہوں آپ مجھ سے بہت ہرٹ ہوئے ہیں۔ جتنا صدمہ آپ کو کرن نے اچانک سیپریشن کا ہوا ہے، اس سے کئی زیادہ اس کے ساتھ انوالو دیکھ کر ہوا ہے، لیکن میرا یقین کرو رانا بھائی، میں آپ کے لیے
یہ سب آپ کے لیے کیا ہے، اس نے برآئی آواز میں کہا۔ رانا بشیر کے برعکس بالکل خاموش اور بے حس ہو گئے تھے۔ سچائی دیکھ لینے کے بعد ان کے اپنے سگے بھائی جیسی اولاد سے بڑھ کر چاہتا ان کا دل چور چور کر دیا تھا۔ رانا بھائی، میں آپ کے سر بیلا بابی اور اس کی اربن نازائیدہ بچے کے ساتھ کرن کا خون بھی نہیں آنے دینا چاہتا تھا۔ کچھ نہیں رکھا جنون اور فتور میں۔ میاں بیوی کا رشتہ ساتھ ساتھ چلتا ہے، ایک گاڑی دو پہیوں کی طرح۔ ایک چھوٹا ہو جائے یا دوسرا بڑا ہو جائے تو گاڑی کا موازنہ بگڑ جاتا ہے۔ لیکن آپ فکر نہ کریں رانا بھائی، میں نے اب کورٹ میں اپیل کی ہے، انہوں نے افسردگی سے کہا۔ رانا مبشر سر چکائے مڑا اور بنا روحان سے نظریں ملائے اس کا شانہ پر دبا دیا۔ اپنا خیال رکھنا۔ رانا مبشر نے زخمی سانس خارج کرتے ہوئے کہا۔ رانا بھائی پلیز ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ۔ روحان نے بھیگی آنکھوں سے ان کا ہاتھ مضبوطی سے تھام کر التجا کرتے ہوئے کہا۔ وہ رات روحان پر ہر ہجر کی رات تھی، اسے مڑ مڑ کر رانا صاحب کی محبت اور ان کے ساتھ گزرے واقعات یاد آ رہے تھے۔ کرن کے خلا کا فیصلہ سن کر وہ مایوس ہو گیا اور جانے لگا، پر کمرے کے دروازے پر پہنچ کر روحان رک گیا۔ روح موڑ کر کرن کو پکارا۔ وہ سیڑھیوں کے سرے پر رک گئی اور حیرانگی سے پیچھے مڑ کر دیکھا۔ اب سے جو بھی پلاننگ کریں گے میرے کمرے میں کریں گے، روحان نے ان دونوں کو ہدایت کی۔ وہ کیوں؟ نور نے سوالیہ انداز میں پوچھا۔ کرن بھی پوری توجہ سے روحان کی جانب متوجہ تھی۔ کیونکہ میرے کمرے کے علاوہ سارے گھر میں خفیہ کیمرے لگے ہوئے ہیں، جس سے رانا بھائی ہر وقت توفیق یا سفر میں ہوتے ہوئے تم پر نظر رکھے ہوئے ہیں، روحان نے سنجیدگی سے کرن کو دیکھتے ہوئے کہا۔ روحان سوچ میں پڑ گیا اور تھوڑی دیر کمرے میں چکر کاٹنے لگا۔ اب تو بات صاف ہو گئی ہے، تم گھر سے باہر نہیں نکل سکتی۔ اور روحان رک رک کر سوچ کر بول رہا کر اور نکلی تو رانا بھائی کو پتہ چل جائے گا۔ نور نے فکرہ مکمل کیا۔ روحان پھیکا مسکرائے اور سرد سانس خارج کرتے ہوئے مڑا۔ روحان اپنے جذبات پر قابو کرتا ہوا اٹھا اور کمر پر ہاتھ رکھ کر سوچنے لگا۔ نور اور کرن کو عرصے سے سن رہی تھی۔ جب رانا بھائی اپنی مرضی سے ڈیورس نہیں دیں گے تو کرن گھر سے نکل سکتی ہے، تو ہمیں تھوڑی ہیری پھیری کرنی پڑے گی۔ کرن تمہیں خاص خیال رکھنا ہوگا، جہاں اتنا عرصہ برداشت کیا ہے وہیں تھوڑا سا اور بھی برداشت کر لو۔ روحان نے استخریہ انداز میں ان دونوں کو دیکھتے ہوئے ٹیبل کے پاس گیا اور موبائل اٹھایا۔ کرن اور نور نے تعجبی نظروں سے تبادلہ کیا اور واپس روحان کی طرف متوجہ ہوئی۔ روحان نے نمبر ملایا اور کال اٹھائے جانے کا انتظار کرنے لگا۔ نور اور کرن دم سادے سے دیکھ رہی تھی۔ ہیلو، دو رنگ جانے پر کال اٹھانے والے روحان نے مخاطب کیا۔ یہ تھا ہمارا آج کا ناول۔ اگلی ویڈیو کو سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔